نوجوانوں میں آج کل کیا کیا کنفیوژنز پائی جا رہی ہیں، اس کو دور کرنے کا راستہ ہمارا دین اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا بتاتی ہے؟ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ نوجوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں آپ سے، اور ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو ایک لڑکپن کا دور کہہ لیں ہم ان کو، یا ایک جوانی کا جو دور تھا، اس کو اگر ہم آپ کے ساتھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں اور جانیں کہ اس میں سے ہمیں کیا میسیجز ملتے ہیں یوتھ کے لیے۔ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے یوتھ کے لیے خاص طور پر اور تمام مسلمانوں کے لیے عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اس کو سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ اطمینان پیدا ہو، عقلی بھی اور قلبی بھی، کہ یہ وہ واحد کتاب صحیفہ ہے اس آسمان کے نیچے کہ جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا، اور وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ مکالمہ ہے، کمیونیکیشن ہے۔ اس میں آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی بات کی تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہ پاکیزہ نوجوانی تھی کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دوسری کتابوں کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے بات کی کنفیوژنز کی، میں آپ سے گزارش کروں کنفیوژنز کو دور کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کہیں جو پڑھنا ہے پڑھو، جس کو سننا ہے سنو، مگر یہ طے کر لو کہ اللہ کی کتاب کو تم نے روزانہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ طے کر لو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو سوالات اٹھاؤ۔ اللہ کی کتاب تمام سوالات کا تشفی بخش جواب دینے کے لیے بہت کافی ہے، مگر اس کے لیے شرط ایک ہے کہ ہم دیانتداری سے بات کو سمجھنا چاہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم سب متاثر ہوتے ہیں، لیٹس فیس اٹ، ہم کسی نہ کسی سے امپریس ہوتے ہیں۔ ہمیں قرآن مجید سے اگر ہم امپریس ہو جائیں تو میں آپ سے گزارش کروں ابھی ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید سے متاثر ہو جائیں دل و جان سے تو اس کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت پر عمل کریں گے، اس لیے کہ یہ کتاب تو آپ پر نازل ہوئی اور آپ کو اللہ کا پیغمبر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قرار دے رہی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ جب نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کون سے ایسے 2-3 میجر ایشوز ہیں ریلیجن کے حوالے سے جن کے حوالے سے وہ ذرا کنفیوژن کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، یا وہ پریشان ہیں؟ دو طرح کے نوجوان ہیں اویس صاحب، ایک وہ ہے کہ جو مغرب میں یا رہتے ہیں یا مغرب سے متاثر ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمارے ملک کے ماحول میں ہیں اور یہاں پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے معاملات سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی فرقے واریت ہے، ان کی پریشانی دین کے نام پر ایکسٹریمزم ہے، ان کی پریشانی دین کے نام پر دہشت گردی ہے، اور کچھ فقہی سوالات بھی کرتے ہیں۔ جو نوجوان یا مغرب میں رہتے ہیں یا مغرب سے متاثر ہیں، ان کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک کائنڈ آف فیشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھنا چاہتے ہیں، فیشن بن گیا ہے وہ بھی ایک طریقے سے۔ ایک جو نیا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے گیز اور لیسبینز کا، وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں نوجوانوں سے جب رابطہ کرتا ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پیغام ساری دنیا کے لیے تھا تو پھر دنیا کی ایک بڑی اکثریت اس سے محروم کیوں؟ سوال بہت ہوتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی اپنے نوجوانوں کو بات پہنچانے میں مشکل نہیں ہوئی۔
یہ اور بات ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اور مزید ان کو موقع ملنا چاہیے. میں اپنے نوجوان کیا جو غیر مسلم نوجوان ہیں وہ بھی اگر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ آج سے ابھی کوئی مہینہ بھر پہلے ایک جرمنی کے ایک نوجوان نے مجھ سے بڑی تفصیل سے بات کی. اس کو اسلام کا کچھ زیادہ نہیں معلوم تھا. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ یار میں آپ سے گزارش کروں, میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو قرآن کیسے محفوظ کتاب ہے. اس کو نہیں معلوم تھا. میں نے کہا دیکھو میرے لیے تو اللہ کی کتاب نے اوتھینٹسٹی, قابل اعتماد ہونے کا ایسا معیار سیٹ کر دیا ہے کہ مجھے تو اب تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے نزدیک تو میرے پاس تو وہ ٹیکسٹ ہے جس پر مجھے اطمینان ہے کہ یہ جب پیش کیا گیا تھا تب سے لے کے اب تک اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں آیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں, اتنی امپریسو بات ہے. جی جی ضرور ضرور, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پیش کرتے رہیں. بالکل صحیح. اچھا تو اسی نقطے کو اگر تھوڑا سا واضح بھی کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ جو قرآن کی جو حفاظت ہے وہ والا معاملہ جس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا, ہمیں بھی اس کی طرف تھوڑا سا سمجھا دیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, آپ نے اچھا کیا کہ مجھے یہ موقع دے دیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان جو اپنے ساتھ اسٹرینگتھ اور ایڈوانٹیج رکھتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اس کا شعور نہیں ہوتا ہم کو. ہم مسجد میں جاتے ہیں الحمدللہ, رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے, اس میں تراویحیں پڑھی جاتی ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ حفظ کیا ہے. اور آج تو لاکھوں ایسے لوگ ہیں کہ جو حافظ ہیں. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یاد ہو جاتی ہے, اور قرآن کو یاد کر کے ہم روزانہ اس کو پڑھتے ہیں. جی اس میں غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں ہے. یہ پہلے دن سے ایسا ہو رہا ہے, نسلن مادہ نسلن آج تک چلا آ رہا ہے. اس نے ایک دلچسپ بات کی, اس نے کوئی حوالہ دیا مجھے ریورس انجینئرنگ کا. میں نے کہا تم ذرا قرآن کو ریورس انجینئرنگ کے حوالے سے سمجھو. آج لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اس کے حافظ ہیں. ذرا پیچھے جاؤ, پچھلی صدی میں بھی ایسا ہی تھا, اس سے پچھلی صدی میں بھی ایسا ہی تھا, اور یہ جا کے بات کڑی جا کے ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے. اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے, یہ بالکل محفوظ ہے. مجھے اطمینان ہے کہ یہ میرے پیغمبر نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے بالکل ایسے ہی دی. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم نوجوانوں کی بات کریں, ایک چیز ہے جو میرا اپنا مشاہدہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, پاکستان میں اگر ہم نوجوان کی بات کریں اور باہر کی دنیا میں, اور آپ نے بھی باہر وقت گزارا ہے, آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ باہر لوگوں نے دین کو زیادہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے بجائے اس کے. ہم یہاں پر شلوار قمیض دوپٹہ پہن لیتے ہیں, تو خاص طور پہ عورت نے دوپٹہ پہنا ہو تو کہتے ہیں بڑی دینی خاتون ہے, اور باہر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ پردہ کیا ہوتا ہے جو کہ ہمارے دین نے بتایا ہے. تو وہاں پہ لوگوں کی پریکٹس فرق ہے. پاکستان میں ڈسپائٹ کہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہماری پریکٹسز نہ ہونے کے برابر ہیں, یہ بھی میں کہہ دوں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم میں دین اس طرح سے نہیں موجود اب جتنا کہ باہر والے مسلمانوں میں. اگر آپ اسے اگری کرتے ہیں تو اس کی وجہ مجھے سمجھا دیں, اگر آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں. یعنی ڈس ایگری کرنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. نہیں مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کا مشاہدہ ڈیفرنٹ, ایک ایسی حقیقت بیان کی جو نظر آ رہی ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, اور اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے دین کو ماننے, سمجھنے, قبول کرنے, غرض یہ کہ ہدایت پانے کے لیے ایک ہی شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ہدایت کی قدر, ہدایت کی طلب ہو. مغرب میں جو مسلمان آباد ہوئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان میں سے بعض اسی ماحول میں کھو گئے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے کہ جن کو وہاں پہنچ کر یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے کوشش نہیں کی, اگر ہم نے اہتمام نہیں کیا تو ہم کھو جائیں گے. اور وہ اسی ماحول سے گئے تھے ڈاکٹر صاحب, پاکستان سے ہی بہت سارے پاکستانی باہر گئے ہیں. جی جی جی, اور چنانچہ انہوں نے خارج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دین کو سمجھا اور اس میں دلچسپی لی. تو میں نے گزارش کی جب آپ دلچسپی لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازماً مثبت طریقے سے رسپونڈ کرے گا اور آپ کے اندر ہدایت پیدا کرے گا. ہمارے یہاں کیا ہوا, دیکھیں ہم نے ملک بنایا تھا اس لیے کہ ہم اس کو اسلام کا ایک ایسا مثالی معاشرہ بنائیں گے کہ دنیا والے دیکھ کے اسلام سے متاثر ہوں گے. ہوا کیا, ہم سارے مسلمان ہیں
बहुत कम हैं जो गैर मुस्लिम हैं और आपस में लड़ रहे हैं, इख्तलाफात हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी है वगैरह वगैरह। हमारे अंदर कदर ही नहीं रही। तो मैं आपसे गुजारिश करूं, जब कदर होगी जैसे कि मगरिब में मुसलमानों को है, तो फिर वो दीन की तरफ रुजू करेंगे, समझेंगे, सवाल उठाएंगे। और मैं आपसे पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूं कि अल्लाह की किताब सवालात के जवाबात देने के लिए बहुत काफी है, इत्मीनान दिलाने के लिए वो बिल्कुल मुकम्मल किताब है। बिल्कुल। और ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा डॉक्टर साहब कि बहुत सारे ऐसे एक शख्स को तो मैं जानती हूँ जो पाकिस्तान से गए, बड़े मॉडर्न थे, यहाँ पे वो फिल्में बड़ी देखते थे, और फिर बाहर जाके कनाडा खास तौर पे गए, बड़े वो काबिल पाई के इंजीनियर थे, उनको किसी भी शहर में, बड़े से बड़े शहर में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरी पहली बेटी जब पैदा हुई तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर तो अगर ये बाहर निकली तो इसका तो तबाही है। तो उन्होंने एक छोटे से गांव देहात में वहां पर की छोटी मोटी नौकरी करने को तरजीह दी, उधर अपनी बच्ची को उन्होंने बड़ा किया, और उन्होंने कहा जब ये बड़ी हो जाए फिर ये चाहे दुनिया घूमे, डॉक्टर बन जाए, जो बन जाए, जब तक मैंने इसको समझ दिलानी है तब तक मैं इसको इस माहौल से दूर रखूं, जाना मेरी मजबूरी थी। दिस इज हाउ पीपल डू इट देयर। अच्छा, अब ये हर एक के बस की बात तो नहीं होती, ये भी हम देखें कि कैसे हम इस चीज़ को, अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो क्या आइसोलेट करना जो है वो इसका सलूशन है, या कोई और तरीका भी हो सकता है। एक सलूशन इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बेहतरीन सलूशन था, अब क्या यही सलूशन हर एक रेप्लिकेट कर सकता है? नहीं, मैं आपसे, एक तो खैर बयानदारी की बात यह है कि इन्होंने एक मिसाल दी और ऐसी बहुत सी मिसालें, लेकिन उलट मिसालें दी। एक शख्स यहाँ से मौलवी की हैसियत से गया और फिर उसके बाद खत्म हो गया वहां उसका सब कुछ दीन। तो दोनों तरह की चीजें हैं। आपने जो सवाल पूछा ये बड़ा अहम सवाल है और ये हमारे आज के मौजू से बहुत ज्यादा जुड़ता है। देखें, आप मुझे ये बताएं कि वही इलाही के नाजिल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तड़प थी। कुरान से मालूम होता है एक ही तड़प थी, लोग हिदायत पे आ जाए, बिल्कुल लोगों तक बात पहुंच जाए, तो वो अल्लाह के पैगाम को समझ लें। मेरी गुजारिश ये है कि जो भी बैरूने मुल्क जाए वो एक जानिब अपने आप को अपने दीन के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश करे और दूसरी जानिब दूसरे इंसानों के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आए, दीन को सीखे और समझदारी और हिकमत के साथ लोगों को जब मौका हो दीन बताए। देखें, दीन क्या है? दीन इंसान की जरूरत का जवाब है। इंसान की जैसे खाना और पीना जरूरत है ना, बिल्कुल ऐसे ही जरूरत है कि वो ये जानना चाहता है कि मुझे किसने बनाया, जिसने बनाया उसने मुझे क्यों बनाया, ये दुनिया में मुश्किलात, मसाइल, ऊंच नीच क्यों हैं, मौत क्यों आती है, मेरे अंदर सही और गलत में फर्क करने की तमीज क्यों है, मौत के बाद क्या होने वाला है। मुझे आप ये बताएं कि कोई इंसान इन सवालों से बेनियाज हो सकता है? ये सबके सवाल हैं और मैं आपको इत्मीनान के साथ बताता हूं कि इसका अगर तसल्ली बख्श जवाब कहीं मिलता है तो कुरान मजीद में मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा मशवरा उनको ये है कि जो भी वहां जाएं वो वहां रहें, फैसला करें कि हमें बहैसियत मुसलमान रहना है और जो तड़प अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी दूसरे इंसानों तक भी इस हिदायत की रोशनी को पहुंचाने की, वो पहुंचाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, इसमें खास तौर पर वालिदैन जो है ना, वो असल में क्योंकि हमारे यहाँ के ट्रेंड होते हैं तो वो वहां जाके भी बाज़ औक़ात गड़बड़ करते हैं। मैं उन वालिदैन से कहता हूं कि देखें, बच्चों को सवाल करने दें, दुरुस्त, बिल्कुल परेशान ना हो। जब आप ये तय कर लेंगे कि बच्चे जो सवाल करेंगे हम इनको कोई निकम्मा जवाब नहीं देंगे, हम कुरान मजीद से समझ के जवाब देंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि वो भी दयानतदारी से पहली मर्तबा कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और ये दोनों के लिए एक डेवलपमेंट फेज होगा। दोनों के लिए बड़ा मौका, आप भी सीखेंगे और उनको भी सिखाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।